بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات پڑھیں محمد وعلى چودہ سو 43 ہجری کے عشر ماہ ازاں کی مرکزی مبارکہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج 8ویں مجلس میں شریک ہیں. عظمت و اوصاف امام موسی کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو 8ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے. اللہ جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات میں مخلوقات کا بھیجنے والا ہے، اس نے خصوصاً جب اس دنیا کا آغاز کیا ہے تو انسانوں کے لیے دنیا بنائی اور انسانوں کو رکھنے کے لیے دنیا بنائی، لیکن انسان کو بھیجنے سے پہلے اس نے ضروریات انسانی کو بھیجا. جس چیز کی بھی انسان کو دنیا میں ضرورت ہو سکتی تھی پہلے وہ اشیاء اللہ نے فراہم کر دی. پانی کی ضرورت تھی انسان کو، زمین پر انسان کے آنے سے پہلے پانی موجود تھا. غلے کی ضرورت تھی انسان کو، گیہوں کی ضرورت تھی انسان کو، کھانے کی ضرورت تھی انسان کو. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ غلہ اپنے سینے سے باہر نکالا. انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا پہلے سے فراہم کر دی گئی. انسان کو اپنے نشو و نما کے لیے بادلوں کی ضرورت تھی، بارش کی ضرورت تھی. موسموں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتے رہتے.
سورج کی دھوپ کی ضرورت تھی، سورج کو اس کے مستقر پر قائم کر دیا. رات کو چاندنی کی ضرورت تھی، رات کو حکم دے دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو بلا فصل طلوع کرو. ستاروں کو اپنے مقام پر قائم کر دیا کہ تم اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے موسموں کی تبدیلی میں حصہ لینا. یعنی کھانے والے کو بعد میں بھیجا ہے، کھانا پہلے بھیجا ہے. پینے والے کو بعد میں بھیجا ہے، پانی پہلے بھیجا ہے. تو اس لیے ضروریات انسانی کا خیال رکھا. اور یہ بھی معلوم ہے، جملہ آپ کے حوالے، کہ اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو پہلے سے پانی دیا. ابھی آیا نہیں ہے لیکن اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی پہلے سے موجود. کھانے کی ضرورت ہوگی تو کھانا پہلے سے موجود. ہوا کی ضرورت ہوگی، ہوا پہلے سے موجود. برسات کی ضرورت ہوگی، برسات پہلے سے موجود. پھلوں پھولوں کی ضرورت ہوگی، پھل اور پھول پہلے سے موجود. تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے ہدایت کی ضرورت ہوگی تو پہلے ہادی بھیجا. تو جس چیز کی ضرورت تھی نسل انسانی کو، اللہ نے اس کا انتظام پہلے سے کیا. کوئی دنیا میں ہدایت لینے والا نہیں تھا لیکن آدم ہدایت دینے والا موجود تھا. تو اس لیے یہ اصول سمجھے مسلمان، خصوصاً کلمہ گو. ہم گفتگو غیر دین سے نہیں کر رہے، وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے. لیکن جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں وہ فطرت خدا کو سمجھے، وہ سنت خدا کو سمجھے، وہ آئین اور قانون خدا کو سمجھے. آئین اور قانون خدا یہ ہے کہ بعد میں ہدایت لینے والے آتے ہیں، پہلے ہدایت دینے والا آتا. زمین خالی تھی، کوئی انسان تھا ہی نہیں. یہ آدم کو کس کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں اس زمین کو کسی بھی لمحے اپنے حجت کے وجود سے خالی نہیں رکھتے، اپنے حجت کے وجود سے خالی نہیں رکھتے. اور پھر یہ سنت خداوندی ہے کہ اس کی حجت، اس کی طرف سے منصوص نمائندہ، اس کی طرف سے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام جب بھی اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے گا تو ایسا بنا کے بھیجا جائے گا کہ اس کا دونوں طرف سے رابطہ مستحکم و محکم. اب میں دونوں رابطے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی. جو بھی حجت خدا اللہ کی طرف سے اس کائنات پر حجت بنا کے بھیجا جائے تو وہ اس حیثیت کا ہو، اس علو مرتبت کا ہو، اس بلندی کا ہو، اس نور کا ہو، اس عالم روح کا ہو کہ جہاں اس کا دونوں عوالم سے بیک وقت مضبوط رابطہ ہوگا. وہ دونوں عوالم کون ہیں؟ سامنے کی مثال ہے، آپ اس وقت شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. شامیانوں کو ان بانسوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بانس آگے پیچھے شامیانوں کو ان بانسوں نے سنبھالا ہوا ہے. یہ جو بانس ہے ان کا ایک رخ اوپر شامیانے کی طرف ہے اور دوسرا سرا زمین کی طرف ہے. اگر یہ بانس بیچ میں سے ہٹ جائے تو شامیانہ زمین پہ آ گرے گا. کسی بھی عمارت کی چھت کو برقرار رکھنے کے لیے ستون ضروری ہوتا ہے. ستون ہٹ جائے چھت نیچے آ جائے گی. چھت نیچے آ جائے گی اس کا مطلب ہے عمارت تباہ ہو گئی. عمارت کو ستون سنبھالتا ہے. ستون کا ایک سرا چھت سے لگا ہوتا ہے، ایک سرا زمین سے لگا ہوتا ہے. یہی بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارا ہادی ایسا ستون ہوتا ہے جس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے ملا ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ملا ہوتا ہے. ایک سرا خالق سے، یعنی ایک رابطہ خالق سے، دوسرا رابطہ مخلوق سے. اب اگر ستون بیچ میں سے ہٹ جائے تو زمین اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ امام قطب زمین، ستون زمین، امام کی وجہ سے چھت قائم ہے اور چھت زمین پر گر نہیں رہی، یعنی زمین قائم ہے.
امام ستون زمین ہے، قطب عالم ہے۔ تو اب بیک وقت دو رابطے ہیں، دو رابطے۔ روکا تو کرے نا ایسے لوگوں کو آپ لوگ، وہاں سے یہاں تک آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیٹے آپ بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو اب بیک وقت دو عوالم سے رابطہ، وہاں خالق سے یہاں مخلوق سے، وہاں خالق سے یہاں مخلوق سے۔ بات یہ ہے کہ خالق دکھائی نہیں دے رہا، کہہ چکا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، خالق دکھائی نہیں دے رہا۔ جب معراج میں محبوب کو دکھائی نہ دیا تو پھر کسے دکھائی دے گا؟ وہ ایسا ہے ہی نہیں جو دکھائی دے، وہ اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، اس نوع کا ہے ہی نہیں کہ جو نظر آ جائے۔ میں نے مثال دی تھی کہ یہ خلا ہے، یہ خلا نظر ہی نہیں آ سکتی، اس کی نوع ہی ایسی نہیں ہے۔ تو خالق دکھائی نہیں دیتا، مخلوق دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب پیغام اس کا جو دکھائی نہیں دے رہا ان تک پہنچانا ہے جو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ تو بتاؤ کہ جو دکھائی نہیں دے رہا اس کی آواز کیسے آتی ہے، اس کا پیغام کیسے آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا، جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ جب رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی اس نور واحد سے ہیں۔ وہ واحد کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی محشر میں کہ لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے؟ سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کا جو واحد ہے۔ تو اللہ ہے واحد اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اور علی اسی واحد سے ہیں۔ اسی رسول نے بتایا، جملہ لے لینا، اسی رسول نے بتایا کہ اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی، کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ جب اس کے نور کا حصہ ہے تو مانو نا، نہ باہر گئے نہ داخل ہوئے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، انا و علی من نور واحد، ہم اسی واحد نور سے، اس سے ہمارا ربط مسلسل ہے۔ جو بات ہونا ہوتی ہے ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا سوائے دو کے۔ خود پیغمبر نے سب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ میں ہوں اور علی جو صحیح معرفت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلی حدیث قدسی، اور یہ حدیث قدسی بھی متفق علیہ ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گویا حق کا انکار کرتا ہے کہ پیغمبر سے اللہ نے سب سے پہلے جب نور خلق ہوا ہے تو خود کہہ دیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک لفظ سمجھ لینا، پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تم کو اے محمد خلق کیا، کنتو کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے تمہیں خلق کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے محمد کو خلق کیا۔ تو اب جس نور کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے تو یقیناً اس نور پر واجب ہے کہ جیسے اللہ ہے ویسا پہچانے، اور وہ خود سے نہیں پہچانتا ہے، اللہ نے پہچانوایا ہے تو پہچانا ہے، پہچانوایا ہے تو پہچانا ہے۔ اب یہ سلسلہ کہ جو حجتوں کا سلسلہ ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے، رسول کا سلسلہ ہے، ان کا براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا ملک کے ذریعے یا براہ راست رابطہ ہے۔ کبھی درخت کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی ملک کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی پہاڑ کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور کبھی معراج پر بلا کر براہ راست باتیں کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ کار۔ ہاں، طریقہ گفتگو، طریقہ تکلم انبیاء کے مراتب کے اعتبار سے بدلتا، انبیاء کے مراتب کے اعتبار سے بدلتا۔ صرف ایک محبوب تھا جسے بلا لیا کعبہ پاس ہے، نہ کسی کو پہلے بلایا اور نہ اب تک بلا رہا، صرف اسے بلا رہا۔ تو اب بیک وقت دو عوالم سے رابطہ، آسمانوں سے بھی زمین سے۔ تو اس وقت بھی مسلسل میں عرض کر رہا ہوں، کیا اللہ اپنے بندوں سے رابطے میں ہے؟ تو اب جب بندوں سے رابطے میں ہے تو کیا وہ آیت قرآنی سورہ نساء کی آیت
اور کیا مختلف مقامات پر جو اللہ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو تحمل سے سوال کا جواب دے دیجئے گا, کیا اس دور میں اللہ کی فطرت بدل گئی؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے, اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے, تو اس دور میں, اس گزرتے ہوئے لمحے میں بھی اللہ کی سنت وہی ہے جو حضرت آدم کے دور میں تھی. آج بھی اللہ کی سنت بدلی نہیں ہے. تو جب حضرت آدم کے دور میں آدم کے ذریعے سے کلام کر رہا تھا, آدم کے ذریعے سے بندوں سے رابطے میں تھا, نوح کے دور میں نوح کے ذریعے سے اپنی مخلوق سے رابطے میں تھا, ابراہیم کے دور میں ابراہیم کے ذریعے سے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا, موسیٰ کے دور میں موسیٰ کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا, عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطے میں تھا. نہ آدم کے دور میں فطرت بدلی, نہ نوح کے دور میں فطرت بدلی, نہ ابراہیم کے دور میں فطرت بدلی, نہ موسیٰ عیسیٰ کے دور میں فطرت بدلی, نہ مصطفیٰ کے دور میں فطرت بدلی. اب جب مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا فطرت بدل جائے گی؟ کیا رابطہ ٹوٹ جائے گا؟ مصطفیٰ بتا کے گئے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے. رابطے کا سب سے بڑا اعلان یہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ یہ میرے رابطے کا, اللہ کا بندوں سے رابطے کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ اب تک میں رابطہ تھا, میرے بعد علی رابطہ. تو آج بھی اللہ کا رابطہ برقرار ہے, تو تلاش کرو وہ رابطہ ہے کون سا, وہ رابطہ ہے کون سا. وہ رابطہ ہے اور یقیناً موجود ہے. دکھائی دینے والی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں, وہ عامہ ہیں, وہ نابینا ہیں. تو دکھائی دینے والوں کو دکھائی دے رہا ہے. اور ہر دور کے حجت نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہی اللہ کی حجت, ہم ہی اللہ کی حجت. کس طرح ثابت کیا یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. 5 منٹ آپ لے لیجئے اور ٹرسٹ والوں کی جو گزارش ہے اس پر عمل کیجئے, اور پھر میں گفتگو کو آغاز کروں. توجہ ہے, ہر دور کے ہادی نے یہ ثابت کیا ہے. دیکھیے اس لیے ضروری ہے کہ حجت قائم ہو جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دور کا ہادی کون ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا, توجہ, اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کا جملہ آپ سن چکے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو اب جو منبر پر سلونی کہہ رہا ہے اور جو سامنے بیٹھ کر سلونی سن رہا ہے, تو سوال کرنے والا اور جواب دینے والا برابر ہو نہیں سکتے. تو ہر دور میں ہر امام نے علم کے ہر سوال کا جواب دے کر بتایا کہ ہم ہی حجت خدا ہیں. اس لیے کہ اللہ کسی جاہل کو حجت نہیں بناتا, اللہ کسی جاہل کو حجت نہیں بناتا. اللہ نے ہمیشہ عالم کا انتخاب کیا ہے, اور عالم خلق ہی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خلق کر دیا اور اس کے بعد علم دیا ہے. اللہ نے شروع سے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ علم خدا کا اظہار ہوگا حجت کے ذریعے. اس لیے کہ اللہ خود آگے نہیں بتائے گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں, اللہ آگے نہیں بتا رہا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں اور کیسا عظیم ہوں. انہوں نے اپنی عظمت ظاہر کر کے بتایا کہ وہ عظیم ہے, انہوں نے اپنا علم ظاہر کر کے بتایا کہ وہ عالم ہے, انہوں نے اپنا اقتدار ظاہر کر کے بتایا کہ وہ قادر ہے. ہر مرحلے پر حجت نے بتایا کہ اللہ کو ذمہ داری حجت کی ہے. تو اب جب بھی کسی حجت سے کوئی سوال کیا گیا, کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ حجت نے جواب نہ دیا ہو. اور ضروری تھا کہ خود بھی بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہمارا مرتبہ کیا ہے, اللہ نے ہمیں کیا رفعت و عظمت و منزلت عطا فرمائی ہے. سوال کرو, ہم تمہیں جواب دیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا, یہ بتائیے قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون. توجہ ہے, پریشان بھی ہو جاتے ہیں آپ. میری ان کی بات ہوئی پریشان آپ ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد, بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی. کہا کہ پوچھنے والے نے کہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم, قلم کی قسم, اور قلم نے جو تحریر لکھی اس کی قسم. سنیں, میرے مولا موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے, اور اب موسی کاظم بتائیں گے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی, اور وہ حدیث یہ تھی کہ پورا قرآن ہماری مدح میں ہے, پورا قرآن ہماری ثنا میں ہے, پورا قرآن ہماری مدح میں ہے. تو آج ثابت ہوگا کہ پورے قرآن میں اللہ نے مدح کیسے کیسے کی ہے. میں 4 سال پہلے کی تقریر میں عرض کر چکا کہ جہاں میں نے فکر قرآن اور حکمت معصوم پر اشرا پڑھا کہ اس میں پروردگار عالم نے قرآن میں دو طریقے بیان کیے ہیں. ایک تو ترجمہ ہے یقینا, اور ترجمے کے بعد 2 طریقے ہیں, ایک تفسیر ہے ایک تعویل ہے. ایک تفسیر ہے ایک تعویل ہے.
تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے۔ تفسیر آیت کے ظاہری معنی کو کہتے ہیں اور تعویل آیت کے باطنی معنی کو کہتے ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آیت کا بظاہر ایک معنی ہے لیکن باطن میں ایک ایک آیت کے 70 معنی ہیں، تو ابھی تک تو ایک معنی نہ پہنچے۔ اگر میں یہاں سے وہاں تک جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ مسکرا کے سنیے گا کہ جملہ کتنا حسین ہے۔ اگر قرآن اپنے 70 معنی کے ساتھ ظاہر ہو جاتا تو اس وقت قرآن کی گھروں میں ایک جلد نہ ہوتی، 70 جلدیں ہوتی۔ آپ میری طرف دیکھا کریں بھائی، قرآن کی 70 جلدیں ہوتی۔ اس وقت جتنا مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے میں جانتا ہوں، اس نے آواز کم کی۔ کل جو تھا، جو تمہارا آپریٹر تھا وہ صحیح تھا، آواز نکالو، آواز بڑھاؤ اس کا۔ تم نے 20 خطبے میں بڑھائی تھی، پھر کم کری، آواز تیز کرو۔ جو سارے بندے تمہارے پاس بھیج دوں تیز کرو آواز، اور کھولو آواز، کھولو فل آواز کھولو۔ اب سیٹی کم کرو، تھوڑی اور آواز کھولو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ، اب دیکھیں کیا خوبصورت جواب ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے نون کی قسم، یہ قسم کھا کون رہا ہے؟ یہ قسم کھا کون رہا ہے کہ جسے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے، بس اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ جب وہ اتنا اعلیٰ، دیکھیے فطرت انسانی یہ ہے کہ جب وہ قسم کھاتا ہے عام انسان تو کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اگر اپنی بات پر یقین دلانا ہے، اپنے دعوے پر یقین دلانا ہے تو کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مٹی کی قسم کہ یہ پیسہ میرا ہے، اپنے ہی کسی چاہنے والے کی قسم کھائے گا۔ بھائی آ جائے نا ساتھ، تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اللہ کو کسی کی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ لیکن اس عظمت کے باوجود اگر وہ کسی کی قسم کھائے تو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے نہیں، جس کی قسم کھا رہا ہے اس کا رتبہ بتانے کے لیے۔ ادھر رہیں، سلامت رہیں، جیسے آپ نے توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب اس حوالے سے جو قرآن کی قسمیں ہیں ان پر غور فرمائیں، اور اب معصوم کہ جس کے قلب پر، رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا نہ ہوا، رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو روح امین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی آنکھوں پر نازل کیا، یہ آپ کے دماغ پر نازل کیا۔ دماغ پر تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قلب پر نازل ہوا۔ اب کوئی کہتا رہے کہ انہیں ہزیان ہو گیا، نسیان ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن تو قلب میں ہے، دماغ میں تھوڑی ہے۔ ہم نے بڑی روح امین کے ذریعے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ تو پورا قرآن قلب رسول، قلب رسول سے قرآن زبان پر آیا، قلب رسول سے قرآن زبان پر آیا، اور زبان 13 رجب کو علی کے دہن میں، 3 شعبان کو حسین کے دہن میں۔ سلامت رہے مجھے تک تمام افراد۔ تو اب جہاں جہاں لعاب رسول جا رہا ہے، یہ صرف لعاب نہیں جا رہا، علم قرآن جا رہا ہے، علم قرآن جا رہا ہے۔ تو اب جہاں پر وراثت علم قرآن جائے گی وہاں پر تفسیر وہی بتائی جائے گی کہ جو معصوم کی تفسیر، جو مصطفیٰ کی تفسیر ہوگی۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا نون والقلم وما یسطرون، تیار ہے سننے کے لیے؟ آپ کی سماعتوں پر مجھے بھروسہ ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اس لیے کہ تفسیر امام موسی کاظم علیہ السلام کی ارشاد، امام نے ارشاد فرمائی اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے نون کی قسم، مجھے قلم کی قسم، اور جو تحریر لکھی گئی اس کی قسم۔ خوش ہو جایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا نون سے کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا النون ہوا اسم رسول اللہ، نون رسول اللہ کا نام ہے۔ کہا والقلم سے کیا مراد ہے؟ کہا والقلم اسم علی ابن ابی طالب، قلم سے مراد علی ہے۔ کہا جو تحریر لکھی گئی وہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا۔
سلامت رہیں. سلامت رہے بھائی. توجہ فرمائیے آپ نے کہا وما یسرون جو تحریر گئی نون رسول قلم علی تحریر زہرا. تو قلم تو آج بھی چل رہا ہے نا. قلم تو آج بھی چل رہا ہے. قلم چل کر لوح پر تقدیر انسانی لکھ رہا ہے اور لوح پر لکھی ہوئی تقدیر کہہ رہی ہے اگر اے انسان تجھے اپنی لکھی ہوئی تقدیر بھی بدلوانا ہے تو اپنے سر کو لیلۃ القدر کے دروازے پر جھکا دے. اپنے سر کو لیلۃ القدر کے دروازے پر جھکا دے. آپ اتنی مودت سے سنا ہے آپ نے کہ لیجئے آپ کے لیے ایک اور گوشہ آپ کے حوالے کرتے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں. اس میں میں اور آپ آ گئے. اس تفسیر میں میں اور آپ آ گئے. سائل نے پھر ایک سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. کہ مولا ارشاد فرمائیے میرے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے سر جھکا کر ادباً پوچھتا ہے زانو ادب طے کر کے پوچھتا کہ آیت ہے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. میں نے کہا آیت کا ظاہر ایک ہے اور باطن 70 ہے. ظاہری معنی کو تفسیر کہتے ہیں, باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں, باطنی معنی کو تعویل کہتے ہیں. اچھا اس کو میں سمجھاتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی سمجھے نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ ہم اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. علی جبل, اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے, اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتنے پہاڑی علاقے ہیں اس وقت اس دنیا میں کہ جہاں ہر گھر میں قرآن رکھا ہوا. تو پہاڑ تو ریزہ ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تفسیر نہیں تعویل کی ضرورت ہے. تفسیر نہیں تعویل. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم ہر قلب پر قرآن نازل کرنے والے نہیں ہیں. اگر تم جیسوں پر نازل کر دیتے تمہارے سینے شک ہو جاتے. سمجھے؟ تو تفسیر اور تعویل کا یہ فرق ہے. اس لیے میں نے کہا آیت کی تفسیر ہے, ایک تعویل ہے. تفسیر ظاہری معنی کو کہتے ہیں, تعویل اس کے باطن میں جو چھپا ہوا اسے کہتے ہیں. اور باطن کا علم اسے ہے جس کے باطن پر قرآن نازل ہوا ہے, اس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. کا مولا تین سے کیا مراد ہے؟ مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے طور سینہ کی قسم, مجھے اس امن والے شہر کی قسم. مولا تین سے کیا مراد ہے؟ وہ تین سے کیا مراد ہے؟ مسکرا کر کہا التین هو الاسم الحسن المجتبی. ایسی آسانی سے نہیں سنا ہے کہ تین سے مراد ہمارے جد حسن مجتبی. کہ زیتون سے کیا مراد ہے؟ بول دو نا, دوسرا نام تو ذہن میں ہے. زیتون سے مراد حسین. طور سینینا سے مراد حسن اور حسین کا باپ علی. بلد الامین سے مراد رسول اللہ. چار نام آگئے. تین سے مراد حسن, زیتون سے مراد حسین, طور سینینا سے مراد علی, بلد الامین سے مراد مولا نے کہا رسول اللہ. وہ چپ ہو گئے. امام نے کہا آگے بھی تو آیت پڑھو, آگے بھی تو آیت پڑھو. لفظ آ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کیا اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کا ترجمہ کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کیا بتائیے کیا اس سے مراد ہمارے چاہنے والے,
تیزی سے مجھے گزرنا ہے، جلدی جلدی سے آپ صحیح کیا مجھے جلدی جلدی سے بہت سی منزلیں طے کرنا ہے، تو میرا ساتھ دیتے ہوئے بس آپ میرا ساتھ دیتے ہوئے وہاں سے بولیں، میں یہاں سے بولوں تاکہ میں بہت سی منزلیں طے کر لوں۔ کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ہمارے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے، آپ بن جائیں چاہنے والے تو آپ بھی شامل ہیں۔ یہ تو ایک دعوت عام دے دی ہے، ہمارے چاہنے والے بن جاؤ، اور قرآن میں جہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آ گیا ہے اس کے مصداق بنتے چلے جاؤ۔ اور یہ نہ بات آپ کا سوالات اور مولا جواب دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا سورہ نحل، سورہ نحل وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ وہاں کیا کہا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر جبرائیل کے ذریعے نازل کیا۔ وہاں بتا رہا ہے جبرائیل کے ذریعے وحی کی، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ یہاں جبرائیل بیچ میں ہے ہی نہیں۔ کہاں بیٹھے بھائی میرے ساتھ ہیں؟ کبھی کبھی ان گوشوں پر غور کیا کریں۔ ابھی آیت پڑھی میں نے کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے اس وحی کو آپ کے قلب پر نازل کیا، اور مکھی کے لیے کہہ رہا ہے براہ راست وحی کی۔ یہاں بیچ میں کوئی ملک کیوں نہیں ہے؟ چپ ہو گیا، سمجھاؤں گا ابھی پتہ چل جائے گا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنا، اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنا، درختوں پر بنائے، اور جو بلند مقامات ہیں ان پر بنا۔ ٹھیک ہے؟ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر جتنے بھی پھل ہیں ان میں سے رس چوسو۔ یخرج من بطونها، ان کے بطن سے مختلف رنگ شہد نکلتے ہیں۔ جن اشیاء سے جو اس کے بطن سے نکل رہی ہے، فیہ شفاء للناس، وہ انسانوں کے لیے شفا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے بطن سے مختلف رنگوں کے، یعنی مایا شراب، مختلف رنگوں کا شہد نکلتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، بڑی اہم تفسیر آپ کے حوالے کر لیں۔ میں خود مسکرا رہا ہوں کہ آپ مسکرائیں گے ابھی جو تفسیر آپ کے حوالے کر لیں، کہ ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، تفسیر اور ہے، تعویل اور ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، ان کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، ان شہدوں میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لعلہم یتفکرون۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ وہ بڑے بلند مقامات پر، پہلے کہا من الجبال بیوتا، پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے، پھر کہا درختوں پر بنائے، پھر کہا اونچی جگہوں پر بنائے، ہم نے کہا کہ پھر مختلف جگہوں سے رس کو چوسو، اور اس کے بعد ان کے بطن سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں۔ یہ شہد انسانوں کے لیے شفا۔ پوچھنا والا بڑا ذہین تھا، اس نے کہا نحل سے کیا مراد ہے؟ اب اس تفسیر کی طرف آ جائے، کہا اس قرآن کو ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے قلب پر وحی کیا، اور مکھی کے لیے کہہ رہا ہے براہ راست وحی کی۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا نبی مکھی سے کمتر ہو۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ نحل اور رسول ربط کیا ہے، اور یہ آیتیں رکھی کیوں گئی ہیں۔ اگر معصوم حدیث کی تشریح، آیت کی تشریح و تفسیر نہ کرے تو بہت سے سوال تشنہ جواب رہ جائیں۔ یہ سوال رہ جائے گا کہ وہاں جبرائیل کا وسیلہ اور یہاں براہ راست
اب معصوم نے بتایا کہ جو اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، کہا نحل سے مراد ہم ہیں، نحل سے مراد ہم ہیں۔ اب پتہ چلا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں جبرائیل کے ذریعے بولتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں براہ راست بولتے ہیں۔ اوحا ربک الی النحل، نحل سے مراد ہم۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، توجہ، کہا من الجبال بیوتا، کہ اپنے گھر پہاڑوں پر بناؤ، کہا الجبال بیوتا سے مراد ہے انکحوا من العرب، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم عرب میں شادیاں کرو۔ چھوڑ دیتا ہوں تفسیر بھائی، اتنی عام ترین تفسیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا نحل سے مراد ہم ہیں۔ قرآن نے کہا ان اتخذی من الجبال بیوتا، اے شہد کی مکھیوں تم پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ۔ اس سے مراد اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ انکحوا من العرب، عربوں میں شادیاں کرو۔ وَمِنَ الشَّجَرِ سے مراد ہے انکحوا من العجم، عجم میں شادیاں کرو۔ اب سمجھ میں آیا میری دوسری تقریر جہاں میں نے امہات المعصومین کا تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر کی ایک زوجہ کنیز بن کے آئیں جناب ماریہ قبطیہ، ان سے 2 بیٹے ہوئے لیکن دونوں بیٹے چلے گئے، اور اکثر امہات المعصومین کنیز بن کے آئیں، کنیزوں سے شادیاں ہوئیں، ام ولد سے شادیاں ہوئیں۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نحل پر وحی کی، معصوم نے تشریح کی، نحل سے مراد ہم، جبال سے مراد کہ عربوں میں شادیاں کرو، شجر سے مراد کہ عجم میں شادیاں کرو، اور پھر کہا مما یعرشون، بلند مقام پر شادیاں کرو، یعنی کنیزوں سے بھی شادیاں کرو، ان بلند شجرے والی کنیزوں سے شادیاں کرو، جیسے کہ ہاجرہ، جیسے کہ جناب ماریہ، جیسے کہ جناب حمیدہ، میرے ساتھ میں امام کی والدہ۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اور یہ عمل کرو۔ پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، یخرج من بطون شراب مختلف الوانھا، من بطونہا، ان کے شکم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں۔ کہ مولا یہ مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں، کیا مطلب؟ کہا کہ اس سے مراد بھی ہم ہیں کہ جب بھی ہمارے دہن سے باہر آیا ہے علم ہی باہر آیا ہے، جب بھی ہم بولے ہیں علم بولے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے، ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے۔ بات ختم ہو گئی، ہمارا علم انسانوں کے لیے شفا ہے۔ کہا للناس سے مراد معلوم کون ہے؟ انسانوں سے خوش ہو جائیے گا، انسانوں سے مراد پتہ ہے کون ہے؟ مولا ارشاد فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ مولا کا قول آپ کے سامنے عرض کروں، ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا بھائی بہت سخت بیمار ہے، اس کو شفا نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا گھر جاؤ اور شہد کی مکھی کا شہد لو اور اسے اس طرح 3 وقت دے دیا کرنا، شفا ہو جائے گی۔ قرآن پر یقین ہو تو ایسے ہونا بھائی، کہ اس طرح جیسے میں بتا رہا ہوں شہد دے دینا، شفا ہو جائے گی۔ 3 دن بعد وہ پلٹا، رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اسے شفا نہیں ہوئی، کہا اسے شفا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اسے شفا ہو جائے۔ وہ چلا گیا، رسول اللہ نے پلٹ کے اپنے دوستوں سے کہا تو بتا اس کے بھائی کو شفا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا رسول بہتر جانتے ہیں، کہا اس لیے کہ اس کا بھائی منافق ہے۔ اس لیے کہ اس کا بھائی منافق ہے، منافق کو شہد سے شفا نہیں ہوتی۔ ائمہ کا علم منافقوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ ہے شفاء للناس، اس میں منافق، اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا۔ اچھا سورہ اسراء میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ جب قرآن نے کہا ہے تو ہے، خاموش ہو گئے، جب قرآن نے کہا ہے تو ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں صرف اور صرف شفا ہے اور رحمت ہے۔ بولی ہاں یا نہیں ہے؟ تو قرآن میں شفا ہے نا، تو یہ 2 سال سے شفا ہو کیوں نہیں رہی؟ یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے، قرآن پڑھو اور شفا لیتے جاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے میرے اندر شفا ہے۔
میں ختم کر دوں بات، میں سامنے کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں صرف اور صرف شفا ہے اور رحمت ہے. کیوں مسلمان ادھر ادھر بے یقینی کی کیفیت میں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے شفا تو میرے پاس ہے، بیمار ہو تو آؤ مجھ سے شفا لو. تو جہاں شفا خانے ہیں، مسجدیں، ان کو بند کر دیا. قرآن قرآن. اب اگر کوئی یہ بات کرے تو سو کال بڑے پڑھے لکھے لوگ پیچھے پڑ جاتے. یہ آپ جو بڑے جاہل کی بات کر رہے ہیں، جہالت کی بات کر رہے ہیں. جہالت کی بات نہیں ہو رہی، وہ پینڈک اپنی جگہ پھیلا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن اپنی جگہ اٹل ہے. قرآن اپنی جگہ اٹل ہے. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن میں سوائے شفا اور رحمت کے کچھ نہیں. پڑھو قرآن اور شفا لیتے جاؤ. تو 2 سال سے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. 2 رمضان بھی گزر گئے جس میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. پینڈیمک وہیں پر ہے، وائرس وہیں پر ہے، وائرس وہیں پر ہے. تو یہ شفا نعوذ باللہ کیا ہو نہیں رہی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اس کی شرط کے ساتھ ہے. یہ رہے سلامت رہے، ہر چیز اس کی شرط کے ساتھ. آیت پوری پڑھی گئی تو پتا چلا کس کے لیے شفا ہے. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے ہے، منافقین کے لیے نہیں. مومنین کے لیے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے. اب قرآن سے پوچھو مومن کون؟ قرآن نے کہا مومن ایمان والا، ایمان والا مومن. اب قرآن سے پوچھو ایمان کون؟ قرآن نے کہا نبی سے پوچھو. ہم نے نبی سے پوچھا ایمان کون؟ نبی نے کہا خندق میں علی نہیں جا رہا تھا، کل ایمان جا رہا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر صرف کہہ دیتا کہ شفا ہے تو یقین کرو سب کو شفا ہوتی. اتنا مجھے یقین ہے قرآن پر. لیکن قرآن نے شرط عائد کر دی. جیسے شرط میرے امام علی ابن موسیٰ رضا نے عائد کر دی تھی کہ جیسے ہی کہا جب نیشابور میں داخل ہوئے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کوئی حدیث ارشاد فرمائیے. تو مولا نے کہا اپنا پورا سلسلہ کہ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں 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 نے سنا حسین سے، انہوں نے سنا حسن سے، انہوں نے سنا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب سے کہا رسول نے، رسول سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل سے کہا اللہ نے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا. مگر فوراً کہا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. تو شرائط ہے شرائط. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہا کہ صرف شفا ہے تو مومنوں کے لیے، اور جو ظالم ہیں وہ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے ان کو اتنا ہی نقصان ہوتا جائے گا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظالم ہیں ان کو خسارہ ہوگا، ان کو نقصان ہوگا. بظاہر دنیا دیکھے گی کہ بڑا کاروبار چمک کے آئے، بڑی ریش مبارک طویل ہو گئی ہے، بڑے نیک ہو گئے ہیں، کپڑے اوپر کر لیے ہیں، بڑا کاروبار چمک رہا ہے، بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے. اور دکان کے مین دروازے میں لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، ہم دنیاوی فائدے کو تو فائدہ کہتے ہی نہیں. ذرا قبر میں ہمارے پاس تو آنا، پھر ہم بتائیں گے کہ نقصان ہوتا کیا ہے. شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اب معصوم نے کہا فیہ شفاء للناس. یہ جو شہد نکل رہا ہے مختلف رنگوں کا، مختلف الوانہ، یہی تو بتائیں کہ معصوم ہر علم کے مختلف شعبوں پر بات کرتا ہے. جو سوال کرو گے جس رنگ کا سوال ہوگا اس رنگ کا جواب آئے گا.
ادھر ہے جس رنگ کا سوال ہوگا اس رنگ کا جواب آئے گا. اور معصوم سے جو علم صادر ہوتا ہے اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے. کیا تمہیں پتا ہے للناس سے کیا مراد ہے؟ رتموں کا بات جوڑ لینا جملے کو جملے سے. کہا للناس سے مراد تم ہو. شفاء للناس، علی کے علم سے علی کے چاہنے والوں ہی کو فائدہ ہوگا. ادھر آئے علی کے چاہنے والوں کو فائدہ ہوگا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ علی کا چاہنے والا کوئی شیعہ ہی ہو. جو چاہنے والا بن جائے لے جائے فائدہ. ارے علی تو یہودی کا جواب بھی دے رہے تھے، عیسائی کا جواب بھی دے رہے تھے. علی تو سارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، سارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اور کہیں پر بھی سوال رک نہیں رہا تھا اور نہ جواب رک رہا تھا. بلکہ میں نے اوصاف معصوم میں کہا کہ ہر سوال کا جواب دے، اور اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تب بھی جانتا ہو کہ دل میں سوال ہے کیا. اس کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے دے. یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معصوم، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں منصوص من اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی حجت، کہ وہ صرف ظاہر کو نہ دیکھے، انسان کے باطن تک کو دیکھے. جیسے کہ علی سے کسی نے آ کے کہا، علی کہہ رہے تھے سلونی، تو وہ آیا تھا شام سے، شام والے نے بھیجا تھا کہ کوفے والوں کو لباس پہن کے جا اور علی سے سوال کر کے آگے علی کے ممبر سلونی کے سامنے بیٹھ گیا اور علی نے کہا سوال کرو. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا سوال کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھو. وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفے کا رہنے والا ہوں. علی نے ایک نگاہ دیکھ کر کہا نہ میرا چاہنے والا ہے نہ کوفے کا رہنے والا ہے. یہ ہوتی ہے نگاہ معصوم. اس کو کہتے ہیں نگاہ امامت، اس کو کہتے ہیں نگاہ حجت. جناب نوح کے پاس بھی نگاہ تھی، کہہ چکا عرض کر چکا کہ وہ نسلوں کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ کوئی مومن نہیں آنے والا. تو نوح اپنے دور میں عین اللہ تھے، اپنے دور میں نوح عین اللہ تھے. تو کہیں نہ کہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی تو عین اللہ ہو، جو شجروں کو پہچان لے، جو نسلوں کو پہچان لے، جو نسلوں کو پہچان لے. تو کوئی کہے گا کہ آپ کہتے ہیں علی بھی عین اللہ ہے تو نوح اور علی برابر ہو گئے. چلیے کوئی بات نہیں. پھر آپ یہ کو کہتے ہیں کہ علی نوح سے بھی افضل، بھائی نوح بھی عین اللہ ہے علی بھی عین اللہ ہے تو برابر ہے، آپ افضل کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم جواب یہی دیں گے کہ ہم علی کو تو عین اللہ بعد میں کہتے ہیں. نوح کی تو نگاہ دیکھتی تھی، علی کو تو تلوار دیکھتی تھی. علی کی تو تلوار دیکھتی تھی، علی کی تو تلوار کے پاس نگاہ تھی. جس کی تلوار کے پاس نگاہ ہو اس کی نگاہ کے پاس کون سی نگاہ ہوگی؟ اس کی آنکھوں کے پاس کتنی وسعت ہوگی؟ جس کی تلوار نسلوں کو دیکھتی ہے اس کی آنکھ کیا دیکھتی ہوگی؟ اس کی آنکھ کیا دیکھتی ہوگی؟ اس کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کہا میں اس رب کو سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھ نہ لو. دل میں معرفت کی آنکھ ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے. تو دل میں جو ہو وہ پہچان لے. توجہ ہے، دل میں جو ہو وہ پہچان لے. چلا خراسان سے چلا چلنے والا اور اس کا ارادہ تھا کہ جائے مدینے اور چھٹے امام جعفر صادق جو اس دور کے امام تھے ان کی خدمت میں جائے اور اپنے نذرات، اپنے صدقات، اپنے خمس اور جو کچھ بھی تحفے تحائف ہیں ان کی خدمت پیش کرے. چلنے لگا ابو جعفر خراسانی. لوگوں کو معلوم ہوا خراسان میں، ایران میں، فارس میں کہ ایک جا رہا ہے مدینے اور حجت زمانہ سے ملنے جا رہا ہے. حجت زمانہ سے ملنے جا رہا ہے. سب اس کو رخصت کرنے آ گئے اور رخصت کرنے کے بعد سب اپنے اپنے نذرات، اپنے اپنے ہدیے جو وہ کسی کا خمس، سہم امام، سہم سادات، جو کچھ بھی تھا تحفے تحائف جو کچھ بھی ان کے ذمہ شریعت کے معاملات سے اپنی اپنی پوٹلیاں بنائی اور ابو جعفر خراسانی سے کہا کہ جا کے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا ہماری طرف سے. سب نے سیل کر دیا، مہر بند کر دیا. ابو جعفر خراسانی چلا. جاتے وقت ایک بڑھیا سامنے آ گئی، ایک بوڑھی عورت سامنے آ گئی کہ میں بھی کچھ اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک پوٹلی چھوٹی سی دی، کہا اس میں کیا ہے؟ کہا کھولو. کھولا تو ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اتنا سا اور 1 درہم. کہا یہ میری مولا کی خدمت میں پیش کریں. ابو جعفر نے کہا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا 1 درہم، کیا میں مولا کی خدمت میں پیش کروں؟ تم کہو تو 100 دینار تمہاری طرف سے مولا کو حوالے کر لیں. کہ دیکھو خلوص کا کوئی بدل نہیں ہے. جیتے رہے سلامت ہے. کہا یہ کپڑا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں میری محنت کی کمائی ہے. میں خود مزدوری کرتی تھی، اس سے میں نے سوت خریدا اور جو میرے پاس سال میں بچتا تھا اس کا یہ خمس ہے 1 درہم. یہ مولا کی خدمت میں پیش کر دیا اور مجھے صرف خلوص مولا کی خدمت میں پیش کر دیا.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ میں نے درہم موڑ لیا, ذرا سا موڑ لیا تاکہ نشانی ہو جائے کہ یہ اس مومنہ ضعیفہ کا جس کا نام شتیتا. آج بھی ایران میں جائیں گے, بی بی شتیتا کا بہت بڑا روضہ بنا ہوا اور وہاں جا کر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. کیوں؟ اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اب یہ روایت آپ سب کے حوالے, بی بی شتیتے وہاں پر ان کا روضہ, دعائیں قبول ہوتی. شتیتا نے دے دیا, چلا گیا. سفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پہلے پہنچا نجف اشرا تاکہ مولا علی کو سلام کروں. روضے کی زیارت کر کے باہر نکلا. شہر میں بہت مجمع تھا, بیچ میں ایک بزرگ تشریف فرما تھا اور وہ سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے تھے اور سامنے جو بیٹھے تھے وہ علماء فقہ تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو سب کو تعلیم دے رہے ہیں فقہ کی؟ کہا یہ علی کا چاہنے والا ابو حمزہ سمالی. ابو حمزہ سمالی. اور ابو حمزہ سمالی کی مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے پوری. دعائے ابو حمزہ سمالی اور رمضان میں پڑھنا ضروری ہے, وہ دعا جا کے پڑھیے. ابو حمزہ سمالی سب کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. ایسے میں ابو جعفر خراسانی بھی ساتھ میں بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آیا. ابو حمزہ سمالی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں اور چھٹے امام انتقال فرما, چھٹے امام کی شہادت ہو اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. سب نے سنا, سب گریہ کرنے لگے کہ ہمارے وقت کا امام اس دنیا سے چلا گیا. ابو حمزہ سمالی سے رونے لگے. چلتے چلتے امیر المومنین کی ذریعے پہ آ گیا. میں بھی ساتھ تھا اور آنے والا بھی ساتھ تھا. ابو حمزہ سمالی نے آنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ فرزند رسول نے جاتے جاتے کس کو اپنا وسیع نامزد کیا؟ ایسے سنا یہ آپ نے کس کو اپنا وسیع نامزد کیا؟ دور وہ ہے جو مسلسل میں عرض کر رہا ہوں کہ عالم گھروں پر پہرے بیٹھے. فرعون زمان اس طاق میں ہے کہ کوئی آنے والا آنے نہ پائے اور جس کو نامزد کریں اس کو زہر دے دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تاکہ ہماری طرف سے جو سازش ہو رہی ہے جسے ہم کہیں وہ وسیع امام بن جائے. اتنی سازش, اتنی سازش. تو امام نے سیاست الہیہ سے کام لیا. سیاست الہیہ کیا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کہتا ہے وہ ہمارے ساتھ مکر کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سازشیں کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ سیاست کرتے ہیں. اللہ کو ہر سیاست کا جواب دینا آتا ہے. اللہ نے کہا وہ اپنی سیاست کرتے ہیں, اللہ اپنی سیاست کرتا ہے اور اللہ بہترین سیاست کرنے والا ہے. تو اب سیاست الہیہ کہتے کس کو ہیں؟ تیار ہیں سننے کے لیے؟ سیاست الہیہ کہتے کس کو ہیں؟ جیسے ہی ابو حمزہ سمالی نے پوچھا کہ میرے چھٹے امام نے کس کو نامنیٹ کیا ہے؟ کہا انہوں نے 3 شخص نامنیٹ کیے. 3 کہاں؟ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو, اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو, موسیٰ کاظم, اور خود خلیفہ منصور دوانقی کو. یا منصور کو بھی اپنا وسیع نامزد کر دیا. 2 بیٹے اور 1 خلیفہ. وہ خلیفہ جو ظالم ہے جس نے گھر پہ پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. ابو حمزہ سمالی مسکرا دیا کہ امام نے وسیع کا اعلان کر دیا. کہ بڑے بیٹے کا نام لے کے بتایا کہ یہ نااہل ہے, چھوٹے بیٹے کو وسیع نامزد کر دیا. خلیفہ کا نام اس لیے رکھا تاکہ اصل وسیع کی حفاظت ہو جائے کہ خود خلیفہ کہے مجھے بھی تو وسیع نامزد کیا ہے تو میں اپنے کو کیسے مار لوں. کہا یہ ہے سیاست الہیہ. سیاست الہیہ. پلٹے واپس آئے, چلے گئے. ابو جعفر خراسانی پہنچے مدینہ. مدینے میں امام کے وہ بیٹے چھٹے امام کے جو دوسری بیوی سے انہوں نے کہا میں امام. ان کو عبداللہ افتح کہتے ہیں, ان کو امام ماننے والے افتحیہ کہلاتے ہیں. اس نے پوچھا ابو جعفر خراسانی نے کہ اب کون؟ کہا عبداللہ. کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا, دروازے پر چھڑکا ہوا تھا, خوشبو, لوبان, چراغ جل رہے ہیں, دربان بیٹھا ہوا ہے, بڑا شاہانہ انداز تھا. میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. اجازت ملی, پہنچا. میں نے کچھ سوالات کیے, جوابات صحیح ملے نہیں. میں نے کہا میں چلتا ہوں, خدا حافظ. تو جاتے جاتے انہوں نے کہا کچھ تحفے تحائف بھی لائے ہو ہمارے لیے؟ ابو جعفر نے کہا نہیں, میں تو روضہ رسول کی زیارت کے لیے آیا تھا, سوچا آپ سے بھی مل لوں. پلٹ کے واپس آئے, گلی سے باہر نکلا. گلی کے کونے پہ ایک حبشی غلام کھڑا ہوا تھا. حبشی غلام نے کہا ادھر ادھر کیوں پھر رہا ہے؟ جس کی تلاش ہے وہ بلا رہے ہیں. ادھر آئے, سلامت ہے.
آپ کے لیے ابھی مجھے اصولاً ختم کر دینی چاہیے تقریر، لیکن آپ کے لیے تحفتاً روایت حوالے کر رہا ہوں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں خواتین جہاں تک مجمع ہے، اور پوری دنیا سن لے کہ اس وقت 50,000 کا مجمع روزانہ سن رہا ہے فیصلہ آباد میں، اتنا عظیم مجمع، خدا سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، سب کے لیے، اور جہاں جہاں یہ نیٹ پہ سنا جا رہا ہے سب کے لیے تحفتاً روایت حوالے کر رہا ہوں۔ اور تحفے کو کیسے وصول کیا جاتا ہے تم بہتر جانتے ہو۔ تحفہ دے رہا ہوں، تحفہ، اور یہ تحفہ پوری زندگی کا تحفہ، اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں تمہارے لیے زندگی میں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ تمہاری ماں نے دیا ہوگا، نہ تمہارے باپ نے دیا ہوگا، نہ تمہارے بھائی نے دیا ہوگا، نہ تمہارے کسی عزیز نے دیا ہوگا، جو مولا تمہیں تحفہ دے کے جا رہے ہیں۔ اب سننا، اپنے ساتھ امام کا تحفہ لے کے جانا، اور جتنا عظیم اور بھاری تحفہ ہے اتنی عظمت سے سننا بھی۔ آخری جملہ اسی تحفے کا ہوگا، سب کو تحفہ دے رہا ہے۔ ایک بار پہنچے، آگے کیوں ادھر ادھر پھر رہا، جس کی تلاش ہے وہ بلا رہے، میں پیچھے پیچھے چلا، ایک مکان کے دروازے پر رکا، دروازہ ٹوٹا ہوا، پردہ پھٹا ہوا، جو دیوار ہے وہ جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی، غربت ٹپک رہی، دروازے پہ کھڑا ہوا، غلام نے اجازت چاہی، اندر سے آواز آئی، ابو جعفر کو لے آؤ۔ جیتے رہے، سلامت رہے، کہا ابو جعفر کو لے آؤ۔ ابو جعفر اندر داخل ہوئے، کہا اب جو میں نے چہرے پہ نگاہ کی، میرا دل اندر سے لرز رہا تھا، روب مجھ پر طاری ہو گیا، معلوم ہو رہا تھا کوئی بیٹھا ہے، معلوم ہو رہا تھا کوئی بیٹھا ہے۔ ایک بار میں بیٹھا، میں نے ان کی اجازت سے نشست کی، سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا، اور مجھ سے کہا امام دل کی حالت کو بھی جانتا ہوں، کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ مجھ سے کہا کہ کیوں مجوسیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ناصبیوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیا تمہیں ابو حمزہ سمالی نے بتا نہیں دیا تھا؟ بھول جاتے روایت آپ، ایک ایک روایت کا ایک ایک لفظ یاد رکھا کریں۔ ابو حمزہ سمالی نے کیا کہا کہ بڑے بیٹے کی نااہلیت کا اشارہ کیا، چھوٹے بیٹے کی وصایت کا اشارہ کیا، منظور کا نام اس لیے لیا تاکہ اصل وسیع بچ جائے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ بڑے بیٹے کا نام اس لیے لیا، بڑے بیٹے کے بعد چھوٹے بیٹے کا نام اس لیے لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بڑا بیٹا نااہل ہے، اس لیے تو چھوٹے کا نام لے رہے ہیں کہ بھائی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کا نام کیوں لیں گے؟ تو امام نے کہا کیا ابو حمزہ سمالی نے تمہیں اشارہ نہیں کر دیا تھا؟ کیا تمہیں دلیل نہیں مل گئی تھی؟ وہ کہنے کا میں لرز نہیں رکھا کہ کہاں نجف کہاں مدینہ، بات نجف میں ہوئی پہنچ گئی مدینے تک۔ اس وقت تو کوئی موبائل فون وغیرہ نہیں نا، سمجھ رہے نا آپ، کہاں نجف کہاں مدینہ، کہتے میں لرز گیا۔ دوسری بات امام نے کہا کہ جو لوگوں نے نذرات اور ہدایہ بھیجے ہیں سامنے رکھو، سامنے رکھا گیا، سب کے پوٹلیاں سامنے رکھی۔ امام نے صرف وہ پوٹلی اٹھائی کہ جس میں شدیدہ کا بیٹھا ہوا کپڑا اور اس کی بھیجی ہوئی درہم و دینار تھی، وہ پوٹلی اٹھائی، کہ یہی ہے نا جو شدیدہ نے بھیجا تھا؟ ایسے ہی سنے جیتے رہے گا، کہ یہی ہے نا جو شدیدہ نے بھیجا تھا۔ تو یاد رکھنا مومنین، خلوص سے ایک مرتبہ نام لوگے فوراً وہاں پہنچ جائے گا، منافقت سے 100 مرتبہ لوگے پہنچے گا بھی تو واپس آ جائے گا۔ کہ یہ باقی جتنی تھیلیاں ہیں جن جن کے نام کی ہیں واپس کر دے گا، کہ جن جنہوں نے بھیجی ہے سب کو واپس کر دینا۔ کیوں واپس کر دینا ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہ یہ شدیدہ نے جو بھیجا ہے یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا نکالا اپنے پاس رکھا، وہ ٹیڑھا درہم نکالا اپنے پاس رکھا، غلام سے کہا وہ صندوق لاؤ جس میں ہم اپنے مخلص چاہنے والوں کے ہدیے رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے سارے چاہنے والوں کے مخلص چاہنے والوں کے ہدیے رکھتے ہیں۔ وہ صندوق آیا، امام نے وہ درہم اس صندوق میں رکھا، وہ کپڑے کا ٹکڑا اپنے پاس رکھا، کہا ایک اور صندوق لاؤ۔ اس صندوق میں سے امام نے اپنا کفن نکالا، اس کفن میں سے ایک ٹکڑا نکالا، کہا یہ کفن کا ٹکڑا شدیدہ کو دے دینا۔ ایسے نہیں سنے، خلوص کے ساتھ سنیں۔ کوئی اگر ایسا ہے نا اس خلوص والا تو وہ شدیدہ اپنے کو شدیدہ کی جگہ اپنے کو شدیدہ کی جگہ سمجھ اور اس حیثیت اس کیفیت سے سنو۔ کہا کہ یہ کفن کا ٹکڑا شدیدہ کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ یہ جو کفن کے ٹکڑے کا یہ کپڑا ہے یہ ہماری دادی
جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا سریا. اس گاؤں کی بوئی ہوئی کپاس سے نکلے ہوئے سوت کا یہ کپڑا اور اس کپڑے کو میری پھوپھی جناب حکیمہ خاتون نے کاتا ہے. اتنے عظیم ہاتھوں سے کاتا ہوا کپڑا کا شدیدہ کو ہماری طرف سے دے دینا اور کہنا مولا نے تمہیں تحفہ دیا اور یہ لو 40 درہم یہ شدیدہ کو دینا اور کہنا اس میں سے 16 درہم استعمال کرے اور باقی صدقہ کر دے. اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ اس کا 19 دن بعد انتقال ہونے والا. 19 دن بعد جیسے ہی ابو جعفر پہنچیں گے، ابو جعفر کے پہنچنے کے 19 دن بعد انتقال ہو جائے گا. اور شدیدہ سے کہنا گھبرائے نہیں، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. شدیدہ سے کہنا پریشان نہ ہو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. دیکھا کیسے خلوص سے سن رہے ہیں آپ. خدا آپ کے اس خلوص کو برقرار رکھے اور آپ کو عطا ہو جائے جو آپ مانگنے آئے ہیں، اور لے جائیں جو بھی مانگنے آئے ہیں. لیکن اس سے بڑا تحفہ کیا لے کے جائیں گے جو میں دینے جا رہا ہوں. کا شدیدہ سے کہہ دینا. ابو جعفر واپس پہنچے، شور ہو گیا کہ ابو جعفر آ رہے ہیں اور حجت سے مل کر آ رہے ہیں. لوگوں نے گھیر لیا. ابھی جب کوئی زیارتوں سے آتا ہے تو آپ ملنے جاتے ہیں نا، اس کے ہار پہناتے ہیں، گلے لگتے ہیں کہ بھئی زیارتوں کی خوشبو ہے تو ہمارے اندر بھی آ جائے. تو جو زری چھو کر آ رہا ہے اس سے آپ اتنے خوش ہوتے ہیں. جو براہ راست حجت سے مل کے آ رہا ہے تو پورے خراسان میں شور ہو گیا اور سب نے ابو جعفر کا استقبال کیا. ابو جعفر نے جتنے لوگ ملنے آئے تھے سب کو ان کے تھیلے واپس کر دیے. امام نے یہ واپس کیا، تمہیں واپس کیا، تمہیں واپس کر دیا، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو. سب جتنے لوگوں کے مال و متاع واپس کیے اس لیے واپس کیے کہ وہ سب عبداللہ کی امامت پر ایمان لا چکے تھے. اصل امام کی امامت تک نہیں پہنچے تو امام نے کہا ان کا مال ہمیں نہیں چاہیے. جو 2 قسم کے امام ہیں کل بتایا تھا، ایک امام جنت ہے، ایک امام جہنم ہے. جو امام جنت کو نہ پہچانے اس کا مال امام جنت قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جاؤ واپس کر دو، اس لیے کہ یہ امامت کو پہچانتے نہیں. پھر کہا شدیدہ مولا نے تمہیں 40 درہم بھیجے ہیں، کہ 16 استعمال کرنا باقی صدقہ کر دینا. اور یہ کپڑے کا ٹکڑا کفن کا بھیجا ہے اور امام نے کہا ہے کہ ہم تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آئیں گے. شدیدہ کا یہ مرتبہ دیکھا تو جن کے مال واپس کیے گئے تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. ایک شور ہو گیا کہ شدیدہ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ امام آئیں گے نماز جنازہ پڑھانے. 19 دن بعد شدیدہ کا انتقال ہو گیا. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میرے مولا نے وعدہ کیا تھا اور مجھے یقین ہے جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جنازہ تیار ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے اور اب کوئی چاہتا تھا میں پڑھا دوں، کوئی چاہتا تھا میں پڑھا دوں. ایک بات میں انتظار میں تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کب آئے گا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. گھوڑ سوار آ رہا ہے، اس نے سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے، عبا ہے، عبا ہے، اور عبا کو امامے کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ چہرہ چھپا لیا جائے اور شملے سے چہرے کو نقاب بنایا ہوا ہے. وہ شخص آیا، میرا امام آیا، گھوڑے سے اترے. میں نے لوگوں سے کہا سب ہٹ جاؤ، یہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. امام آگے بڑھے، امام نے نماز جنازہ پڑھائی، شدیدہ کی نماز جنازہ پڑھائی. جنازہ ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی. جنازے کو قبرستان کی طرف لے گئے، قبر میں اتارنے لگے. امام نے کہا رک جاؤ، پہلے میں قبر میں اتروں گا. شدیدہ کی قبر میں اترے، قبر کی دیواروں کو پکڑا، دعا پڑھی، باہر آئے. شدیدہ کو دفنا دیا گیا، شدیدہ کی قبر بن گئی. امام نے کہا خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. جب آئے تھے پڑھانے کے لیے تو کہہ دیا تھا ابھی کسی کو نہ بتانا کہ میں کون ہوں. جب جانے لگے تو لے جاؤ تحفہ. میں نے کیا کہا؟ اس سے بڑا تحفہ کوئی لے نہیں جا سکتا، کوئی تمہیں دے نہیں سکتا، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے دوست ہو. زندگی میں اگر 80 برس کی بھی عمر ہے تو 80 برس میں بھی اتنا بڑا تحفہ نہیں، قیامت تک اتنا بڑا تحفہ کسی کو نہیں ملا ہوگا. آج جو تمہیں دے رہا ہے تمہارا مولا مرشد کاظم. ایک بار جاتے جاتے کہا اب ان سب کو بتا دینا کہ میں آنے والا مرشد کاظم ہوں، اور ان سب چاہنے والوں سے کہنا کہ میں امام وقت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی جب بھی جہاں بھی جس خطے میں بھی مرے گا تمہارے وقت کا امام تمہارے جنازہ میں آئے گا.
خوش ہو جاؤ. کہا جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس خطے میں بھی، جس ملک میں بھی، جس شہر میں بھی پریشان نہ ہونا. میں یا میرا کوئی بھی وسیع تمہارے جنازوں میں آئے گا، تمہارے جنازوں میں شرکت کرے گا، ویسے ہی جیسے شدیدہ کے جنازے میں شرکت کرے گا. کہا کہ ان سے کہنا کہ اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا. اور یہ کہہ کے امام چلے گئے. توجہ ہے نا. تو حجت زمانہ جہاں پر بھی جو بھی اس دنیا سے گزرے چاہنے والا ہوتا جنازوں میں شریف ہوتا، اس کے لیے کیا مسئلہ. ہر چاہنے والا تو مصیبت کا شکار نہیں ہوتا. چلا گیا اپنی موت سے چلا گیا تو حجت جنازے پہ آ گیا. جب عام چاہنے والوں کے جنازے پہ آتا، ہائے ہائے آپ نے کہہ دیا، جب عام چاہنے والوں کے جنازے پہ آتا تو جس وقت عباس نے گر کر پکارا ہوگا، جس وقت عباس نے گر کر پکارا ہوگا کہ کیا حجت زمانہ نہ پہنچا ہوگا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. آج 8 محرم پوری دنیا میں عباس سے منسوب ہے، حضرت عباس سے منسوب ہے 8 محرم. اللہ سلامت رکھے. آپ سب کو دعائیں دیتا رہتا ہوں، آپ گریہ کرتے رہیں. اسی گریہ کی چھاؤں میں دعا دے رہا ہوں آپ کو. سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ آپ کے دلوں سے غم حسین کم نہ ہو. سب کو مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کو ہر پریشانی بلا سے دور رکھے پروردگار، آئی ہوئی وبا سے بھی دور رکھے، اور یہ شفا بنتا جائے. یہ ذکر آپ کے لیے شفا بنتا جائے، یہ آنسو آپ کے لیے شفا بنتے جائیں. یہ دعا دے دی میں نے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ کو علم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں. سب کو، میری مائیں بہنیں جہاں تک یہ مجمع میرے سامنے تحت دینے کا آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، سب کو پرچم عباس کے سائے میں دے رہا ہوں. اور وہی علم عباس اس وقت برآمد ہونے والا ہے. عباس کے علم کی شبیہ برآمد ہونے والی ہے. 8 محرم پوری دنیا میں حضرت عباس سے منسوب ہے. بچپن سے میں بھی اور بچپن سے آپ بھی. ابھی بھی بچوں کو دیکھیے گا، بچوں کی سب سے بڑی تمنا محرم میں یہی ہوتی ہے. خود میرا بچہ بھی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب میں آنے لگتا ہوں یہاں تو وہ کہہ کے مجھ سے، میرا بیٹا کہتا ہے کہ اماں سے کہیے گا کہ میں عاشور کو علم اٹھاؤں گا. سب بچوں کی تمنا ہوتی ہے. آپ بھی جب بچے تھے اور ابھی بھی، پتہ نہیں کیوں بچوں کو علم سے اتنی محبت ہے. یہ علم سے محبت نہیں کہ یہ عباس سے محبت ہے. عباس سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا اور 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد 2 محرم کو قافلہ کربلا میں داخل ہوا تو راستے بھر ہر بچے کے پانی اور غذا کا انتظام عباس کے ہاتھ میں تھا. جب کسی بچے کو پیاس لگتی وہ کہتا چچا عباس پانی چاہیے، چچا عباس کھانا چاہیے. اور جیسے ہی بچہ کہتا کھانا چاہیے، پانی چاہیے، تو عباس پانی اور کھانا حاضر کر دیتے تھے. حاضر ہے. اس لیے آج عباس کی نظر کو حاضری کہا جاتا ہے. حاضری حضرت عباس. تھوڑا سا بھی ہو کم از کم حاضری ضرور کیا کرو. عباس کی بارگاہ میں حاضری ضرور کیا کرو. بڑا مرتبہ ہے میرے مولا عباس کا، بڑا مرتبہ ہے. ایک شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا، اس نے حضرت عباس کی شان میں شعر لکھا، اور شعر یہ تھا کہ عاشور کو حسین جیسا ہادی، حسین جیسا حجت عباس کی پناہ میں تھا. عباس کی پناہ میں تھا. شاعر لرز گیا. اس نے کہا شاید میں نے غلو کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین ناراض ہو جائیں. حسین تو بلند مرتبہ ہیں اور میں نے عباس کی شان میں اتنا بڑا غلو کر دیا کہ حسین جیسا دین پناہ عاشور کو عباس کی پناہ میں تھا. کہا میں نے شعر کاٹ دیا. میں رات کو سو گیا. میں نے ابا عبداللہ الحسین کو خواب میں دیکھا. مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مصرع کاٹ کیوں دیا؟ مصرع تو نے بالکل صحیح لکھا تھا. میں عباس کی پناہ میں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس دن میں عباس کی پناہ میں تھا. آپ گریہ کرو، آواز گریہ بلند ہو جائے. عباس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، مصائب عباس شروع ہو رہے ہیں. میرے عزیزو تھکنا نہیں. صرف 3 ہی دن تو رہ گئے نا. اس کے بعد شام غریبہ میں یہی شکوہ کرو گے، مولا ہائے جی بھر کے رو نہ سکے تو ابھی رو، گریہ کرو، آواز گریہ بلند ہو جائے تمہاری. عباس کا تذکرہ ہے. پورے تمام بچے عباس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی بچوں کی آس ہے عباس، بچوں کی امید ہے عباس، اہل حرم کے پردے کا احساس ہے عباس.
بیویوں کی امید بندھی ہوئی ہے کہ عباس ہے تو سر پر پردہ ہے. ختم ہو رہی ہے گفتگو. آ گیا قربانیوں کا دن. عباس کے شاگرد جا رہے تھے اور کٹ کے واپس آ رہے تھے. عباس کے سکھائے ہوئے شاگرد جا رہے تھے اور ان کے لاشیں واپس آ رہے تھے. عباس کا دل کڑ رہا تھا. میرے ہاتھ کے کھلائے ہوئے بچے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے, یہ آن, یہ محمد, یہ سب میرے ہاتھوں کے کھلائے ہوئے, یہ مسلم کے بچے, اب یہ نوبت آ گئی کہ میں جا رہا ہوں اور لاشیں اٹھا کر لا رہا ہوں. اس وقت قیامت آ گئی کہ جب قاسم کی پامال لاش آ گئی. جس وقت قاسم کی پامال لاش گٹھری میں اٹھا کر حسین لائے ہیں اور لا کے قاسم کی ماں کے سامنے رکھا ہے, عباس کا کلیجہ بھی شک ہو گیا. جب بیویوں کا گریہ بام کمال پر پہنچ رہا تھا, حسین بھی باہر آ گئے, عباس بھی باہر آ گئے. عباس ایک بار گردن جھکا کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. آقا اب تو ہاتھ کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں. آقا اب مجھے جانب دیجیے, اب میں رک نہیں سکتا, اب میں دیکھ نہیں سکتا آپ پر یہ مصیبتیں, اب تو میرا جانا واجب بنتا ہے. سنیں یہ کیا کہا. حسین نے عباس کو سینے سے لگایا اور ایک بار سامنے کھڑے کر کے کہا, عباس میں تمہیں کیسے بھیج دوں, تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. ایک بار عباس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے پیچھے دیکھ کر کہا, گردن جھکا کے کہا, آقا اب وہ لشکر رہا کہاں. ہاں 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 یہی کے لیے کہا تھا, اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا. سارے سپاہی تو مقتل میں لیٹے ہوئے ہیں. آقا جانے دیجئے کہ عباس تم ہو تو بیویوں کی آس بندھی ہوئی ہے, تم ہو تو اہل حرم کو حفاظت کا احساس ہے, تم چلے گئے تو بیویوں کا کیا ہوگا. حسین نے کہا, عباس نے گردن جھکائی, ایک جانب چلنے لگے, ایک جانب جانے لگے. جیسے ہی ایک خیمے کے سامنے سے گزرے, آواز آئی کہ سکینہ اپنی اماں سے کہہ رہی ہے, اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے, اماں میرا بھیا علی اصغر اس کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی عباس نے سکینہ کا یہ لفظ سنا, خیمے کے باہر سے کہا, سکینہ میرے قریب آؤ, میری بچی میرے قریب آؤ. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی, عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا, رخسار چوم کر کہا, پیاس لگ رہی ہے. سکینہ پیاسی ہو. سکینہ نے دہن کھول کے زبان دکھائی, چچا دیکھیے کانٹے پڑے ہوئے ہیں, زبان تالو سے چپک رہی ہے, میرا بھیا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. کہا اچھا سکینہ بس اتنا سا کام کرو, اپنی سوکھی ہوئی مشک لے کر آ جاؤ, سوکھی مشک لے کر آ جاؤ. سکینہ اتری, ننے ننے قدموں کو بڑھاتی ہوئی آگے بڑھی, خیمے سے سوکھی ہوئی مشک لے آئی. 3 دن سے سوکھی ہوئی مشک تھی, چمڑے کی مشک تھی, اس کے دونوں دہانے ایک دوسرے سے چپک چکے تھے. سکینہ مشک لے کے آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا. سکینہ کے ہاتھ میں مشک ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے. ایسے میں عباس چلتے ہوئے حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے, حسین کے خیمے میں داخل ہو گئے. حسین نے 2 مرتبہ بغیر کچھ کہے ہوئے جملہ کہا ہے, 2 مرتبہ. جس وقت زینب آئی ہے نا مولانا محمد کو لے کر, اس وقت حسین چپ رہے اور زینب سے کچھ نہ کہا. اور اب جب سکینہ اور عباس ساتھ آئے تو اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا, سکینہ کو مخاطب کر کے کہا, سکینہ ہم سمجھ گئے بیٹی. سکینہ صرف یہ جواب دو کہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو, کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا, کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا. کہا تھا بچے بہت پیاسے ہیں. کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے, اگر لا ہی سکتے ہو تو پانی لے کے آ جاؤ, اس مشک میں پانی لے کر آ جاؤ تاکہ پیاسے بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. عباس خوش ہو گئے. کہا جی آقا میں جاتا ہوں, بچوں کے لیے پانی لاتا ہوں. جانے لگے. کہا عباس ایسے نہیں, تم لشکر کے علمدار ہو. بی بی زینب کو بلایا گیا, پورے خیمے میں بیویاں جمع ہو گئیں. ہمارا علمدار جا رہا ہے, ہمارا سپہ سالار جا رہا ہے. علم اٹھایا, حسین نے علم اٹھایا, اٹھا کر کہا, اے بنت رسول, اے بنت علی, اے علی کی بیٹی, اے میری بہن, میں چاہتا ہوں یہ علم آپ اپنے ہاتھ سے عباس کو دیں, آپ اپنے ہاتھ سے عباس کو دیں. بنت علی کے ہاتھ میں علم آیا, بنت علی کے ہاتھ سے علم عباس کے ہاتھ میں آ گیا. اب دوہری ذمہ داری ہو گئی کہ ایک حسین کا دیا ہوا علم ہے اور یہی علم بی بی زینب کا دیا ہوا علم ہے. وہ علم جب بلند ہوا تو کہا ایسے نہیں, علم میں مشک باندھی جائے گی. علم سلامی کے لیے جھکا. سکینہ نے اپنے ہاتھ سے مشک علم میں باندھی. علم بلند ہوا, عباس نے سلام کیا,
جانے لگے، بس کہا زینب نے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ بھیا، تمہیں روکتی نہیں ہوں، میرے بھائی عباس تمہیں روکتی نہیں ہوں، صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، تم سے صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں۔ 21 رمضان کی شب تھی، میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا، جاتے جاتے سب صحابہ کو باہر نکالا اور مجھے قریب بلایا۔ میرا بابا جب مجھے قریب بلاتا تھا تو پہلے میری پیشانی کو چوما کرتا تھا، میں نے کہا آج بلا رہے ہیں تو میری پیشانی پر پیار کریں گے، میں نے اپنی پیشانی آگے بڑھائی تو میرے بابا نے اس شب پیشانی نہیں چومی، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی شانہ چومتے تھے، کبھی کلائیاں چومتے تھے، کبھی سر چومتے تھے، میں نے بابا یہ آپ آج کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں، شانہ کیوں چوم رہے ہیں، سر کیوں چوم رہے ہیں؟ تو پتہ ہے عباس، بابا نے کہا زینب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، شانوں پر تازیانے مارے جائیں گے، سر سے چادر۔ میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی مجال کہ اس کے سر سے چادر چھن جائے۔ عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین آ گیا اب پردہ نہیں بچے گا، اب ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، ماتم کرو ماتم، جب میں کہوں گا تو زیارت برآمد ہو جائے گی۔ ہاں یہی گریہ کا حق ہے، تم یقین مانو تمہارا گریہ قبول ہے بارگاہ عباس میں تمہیں ممبر سے بیٹھ کر بتا رہا ہوں، ایسے گریہ کرتے ہو، نہیں تو اتنی کھلی فضا میں اتنی تیز آواز گریہ کی نہیں آتی۔ یقین کرنا کہ تم اکیلے نہیں رو رہے، کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، کچھ سواریاں ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، پرسا دو، آ گئے ہیں کربلا والے، آ گئے ہیں جنت البقیع والے، پرسا دو، آواز بلند کرو، آئے عباس، حسین کا پرسا دو، شریکت الحسین کا پرسا دو، بی بی ام کلثوم کا پرسا دو، علی کا پرسا دو، زہرا کا پرسا دو۔ ہاں تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ عباس تم جا رہے ہو، اب یقین آ گیا کہ پردہ نہیں بچے گا، اب بے پردگی ہے۔ عباس چلے گئے، عباس گئے، بتائے مقتل نے لکھا کہ ٹھہرا تھا دریا پر 10,000 کا، اس لیے کہ سب سمجھ رہے تھے کہ عباس آ گئے۔ عباس کی شجاعت مشہور تھی، ہزاروں لوگوں نے عباس کے راستے کو روکا، ہر بار میں ایک بار میں عباس نے 100 کے سر کاٹے، حالانکہ نیزہ تھا اور نیزے سے ایسے اچھالتے تھے، ایسے اچھالتے تھے، ایسے اچھالتے تھے، یوں مارتے تھے اچھال دیتے تھے۔ عباس ہے، کبھی موقع ہوگا تو شجاعت عباس پر ہوگا، ایسے نیزہ مارتے تھے اچھال دیتے تھے، اور ایسے لوگ اچھل کے نیچے آ رہے تھے، کوئی سامنے عباس کے ٹک نہیں رہا تھا۔ عباس کے ایک ہاتھ میں علم سمجھ بدی ہوئی، ایک ہاتھ میں نیزہ، پاؤں رکاب میں، گھوڑا سمجھ رہا ہے اشارے کو کہ ذرا سا اشارہ کرتے ہیں ادھر چل، وہ ادھر چلتا، ادھر چل، وہ ادھر چلتا، ہزاروں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے، فوج خود بخود سامنے سے ہٹ گئی، یہ شیر قابو میں نہیں آئے گا، یہ شیر قابو میں نہیں آئے گا۔ ہمارے ساتھ نے کہا دریا تو پہرا بچھا دو، 10,000 سواروں کو لے اور چاروں طرف دریا کے پہرا بٹھا دیا گیا۔ عباس ہے، علی کا بیٹا ہے، آگے بڑھے، پھر سامنے کی صفوں کو تہہ تہہ کیا، اس کے پیچھے کی صفوں کو تہہ تہہ کیا، جب ہزاروں کو مارا خود بخود دریا سے پہرا ہٹا، ادھر والے ادھر گئے، ادھر والے ادھر گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اب عباس کے قریب آتا۔ کیا سن رہے میرے عزیزوں؟ کسی کی مجال نہیں تھی، سب دور کھڑے ہوئے تھے۔ عباس وسط شام علی بڑے اطمینان کے ساتھ گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم سے عباس نے گھوڑے کے قدموں کو دریائے فرات میں داخل کیا، گھوڑا آگے بڑھا، عباس نے مشق اتاری، مشق کو پانی میں ڈالا، تھوڑی دیر لگی کہ مشق خشک تھی، مشق کو تر ہونے میں تھوڑا وقت لگا، مشق تر ہوئی، عباس نے تسمہ کھولا، یہ اتنا بڑا وقت ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں سے حملہ کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ادھر سے حملہ کر سکے۔ عباس نے مشق کا تسمہ کھولا، دہانہ کھلا، اطمینان سے پانی بھرا، پانی بھر کے مشق کے تسمے کو باندھا، اپنے کاندھے پہ مشق لٹکائی، گھوڑے کی یال چوم چوم کر کہا تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے، تو پیاسا ہے پانی پی لے۔ گھوڑے نے ایسے ایسے اشارہ کیا اور ایک اشارہ خیمے کی طرف کیا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ سکینہ بھی پیاسی ہے، اہل حرم کے بچے بھی پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں، میں کیسے پانی پی لوں۔ عباس نے مشق کو کاندھے پہ ڈالا، چلو میں پانی اٹھایا، چلو میں پانی اٹھایا، فوج اشقیہ کی طرف دیکھا اور واپس پانی دریا میں ڈال دیا، بتا دیا کہ اب قبضہ ہمارا ہے، دریا ہمارا ہے، قبضہ ہمارا ہے۔ عباس وسط شان علی باہر آئے، عمر سعد نے شور مچایا، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، یہ مشق خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ سوار آ گئے، عباس سب کو اچھالتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک بار کہا گیا تیر اندازوں کو بلاؤ،
کیا سن رہے ہیں؟ ختم ہو رہی ہے تقریر. کہا تیر اندازوں کو بلاؤ. 4000 تیر انداز آئے, سب نے بیک وقت تیر چھوڑے. تیروں کا نشانہ عباس. تیر 4000 ایک ساتھ چلے. راوی نے کہا میں نے خود دیکھا, ایسا معلوم ہوتا تھا تیروں کی چادر تھی, تیروں کی چادر تھی جو عباس کی طرف آ رہی تھی. عباس سر سے لے کر پاؤں تک تیروں سے چھلنی ہو گئے. عباس نے ایسے کر کے مشق کو بچایا ہوا تھا اور گھوڑے سے کہہ رہے تھے جہاں اشارہ کر رہا ہوں وہاں چلتا جا. کہا کہ عباس ایسے قابو میں نہیں آئیں گے. ایک شخص کو بھیجا, ذرا چھپ کے کہیں کھڑے ہو جاؤ. عباس بہادریہ کی طرف سے خیمہ گاہ کی طرف جا رہے تھے. ایک شخص درخت کی اوٹ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی عباس سامنے سے گزرے, اس نے تلوار اٹھائی, عباس کے شانے پہ ماری. عباس کا ایک شانہ قطع ہو کے زمین پر گرا. زمین پر جو ہاتھ گرا اسی ہاتھ میں علم تھا. علم زمین پر آ گیا, علم زمین پر آ گیا. سکینہ دور سے دیکھ رہی تھی وہ علم ہے, لیکن جیسے ہی علم نظر نہ آیا سکینہ نے سینہ تھام کر کہا پروردگار میرے چچا کی خیر ہو, میرے چچا کی خیر ہو. عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کو تھاما, مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لٹکایا اور جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک شخص اور چھپا ہوا تھا. اس نے ایک اور تلوار چلائی. عباس کا بایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا. ایک دم عباس نے مشق کو ایسے کیا, دانتوں سے مشق کو تھاما. کیا سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز کے لیے بلند نہیں ہو رہی ہے, یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں. ایسے مشق کو اچھالا اور دانتوں سے مشق کے تسمے کو تھاما. اب صورت یہ ہے کہ عباس کے دانتوں میں مشق ہے اور عباس کی توجہ صرف اس بات پر ہے کچھ بھی ہو جائے یہ مشق خیمے تک چلی جائے, یہ مشکیزہ سکینہ تک چلا جائے, یہ مشکیزہ بچوں تک پہنچ جائے. عباس نے اپنے کو مشق پر جھکا دیا اور گھوڑے سے کہا چلتا رہے. اب نیزہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے. اب عباس نے اپنے پاؤں سے جنگ کی ہے. جو قریب آ رہا تھا اسے عباس اپنے پاؤں سے اچھال رہے تھے. ایک بار جیسے ہی ایک درخت کے نیچے سے گزرے کسی نے گرز مارا, عباس کا سر شگافتہ ہوا. اس وقت بھی عباس کی ہمت بنی ہوئی تھی. کہا جتنی چل سکتا ہے خیمے کی طرف لے چلے میرے گھوڑے. گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا. امید عباس کی بنی ہوئی تھی, ہمت بنی ہوئی تھی. وہ سامنے خیمہ گاہ ہے. ایک بار ایک سنسناتا ہوا تیر چلا, تیر مشق پر لگا, مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے تک آیا. مشق سے پانی بہہ گیا. جب پانی بہا عباس نے گھوڑے سے کہا